نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. محترم حضرات، گزشتہ مجلس میں بھی میں نے انہی آیتوں سے متعلق آپ کے سامنے کچھ عرض کیا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی بہت ہی خرابی ہے اور آخرت میں بھی. اسی ذیل میں میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے خرید و فروخت میں کمی ہوتی ہے اور یعنی ناپ تول میں، اسی طریقے سے اگر کوئی ملازم یا کوئی مزدور پورے وقت کام نہ کرے، حالانکہ کام موجود ہے، یا وہ کام چوری کرے، تو یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے. اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دیں گے آخرت میں، کیونکہ یہ حقوق العباد کے اندر داخل ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ناپ تول کی کمی جس معاشرے کے اندر رائج ہو جائے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ لوگ قحط میں اور اشیاء کی کمیابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. قحط کا مفہوم بہت وسیع ہے. ہمارے یہاں تو قحط عام طور پر خشک سالی کو اور پیداوار نہ ہونے کو یا پیداوار کے ختم ہو جانے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ قحط کی صرف ایک شکل ہے، ورنہ قحط جو ہوتا ہے وہ اشیاء ضرورت کا حاصل نہ ہونا، اشیاء ضرورت کا یعنی حاصل نہ ہونا، یہ ہے. تو وہ اس قحط کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اسی میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حدیث شریف میں بعض ایسے گناہ بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی نحوست اور جن کے برے نتائج بندوں کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑتے ہیں. آخرت کا عذاب اور آخرت کی باز پرس الگ ہے، دنیا میں بھی ان کو بھگتنا پڑتا ہے. میں نے ان میں سے ایک بات یہ بھی عرض کی تھی کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلے کریں گے، جیسے آج کل ہم مبتلا ہیں، تو ان سے امن و امان رخصت ہو جائے گا، بد امنی پھیل جائے گی اور قتل و خونریزی میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلہ کرنے کا یہ نتیجہ ہے دنیا میں. کیونکہ خود قرآن کریم نے تین آیتوں کے اندر فرمایا ہے، سورہ مائدہ کے اندر یہ تینوں آیتیں آگے پیچھے موجود ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون پر فیصلے نہ کرے، اس کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، تو فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. مطلب اس کا یہ ہے کافروں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام نہیں.
مومن کا یہ کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قانون نافذ کر دیا، نازل فرما دیا، احکام اس کے نازل فرما دیے اور پھر اس کے خلاف فیصلے کرنے لگے۔ اللہ کے احکام کے خلاف فیصلے کیے جائیں گے تو کبھی انصاف حاصل نہ ہوگا، کیونکہ حق و انصاف صرف اللہ کے نازل کردہ قانون میں ہے، آگے نہیں۔ بندوں کے بنائے ہوئے قانون میں حق و انصاف نہیں، اور وہی کیفیت پیدا ہو جائے گی جس میں آج ہم سب مبتلا ہیں کہ حق حاصل کرنے کے لیے، جائز حق حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں اور اس انگریزوں کی لعنت والا قانون نافذ کرنے کی وجہ سے 50 سال گزر جاتے ہیں، حق نہیں ملتا۔ جیسا کہ آج کل کی عدالتوں کا حال ہے، مقدمہ دائر کرنے والا مر جاتا ہے، بیٹا آتا ہے وہ مر جاتا ہے، پوتا آتا ہے، اس کے زمانے میں فیصلہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسے فیصلے؟ جب مظلوم ایسے ہی چلا گیا بغیر اپنا حق وصول کیے ہوئے تو ایسے فیصلے سے کیا فائدہ؟ یہ میں ایسی بات نہیں کہہ رہا بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ گزشتہ کچھ سال پہلے میں عدالت سے متعلق تھا، شرعی عدالت، وہاں پر مجھے ایک جج نے سنایا اور یہ پنڈی کا واقعہ سنایا کہ ایک زمین پر حق شفا دائر کیا اس کے مستحق نے، 30 سال تک مقدمہ چلا، 30 سال کے بعد فیصلہ ہوا اور وہ حق اس کو دے دیا، لیکن جو مدعا علیہ تھا اس نے اس کے اوپر ڈگری کر دی کہ 30 سال پہلے اس زمین کی قیمت تھی 30 لاکھ، اب اس کے مجھے دلائے جائیں 1 کروڑ، کیونکہ قیمت گر رہی ہے پیسے کی۔ پھر مقدمہ چل پڑا، کب فیصلہ ہوگا اللہ بہتر جائے۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ قانون کے خلاف جو کوئی بھی چلے گا، جو قوم چلے گی، اس کی یہی کیفیت ہے۔ اس لیے فرما دیا کہ یہ تو کافروں کا کام ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلے کریں، مومن کی یہ شان ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگلی آیت میں آ گئی کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلے کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ لوگ بڑے ظالم ہیں۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے اندر تو عدل و انصاف ہے اور حق پہنچا دینا ہے، لیکن اگر اس کے خلاف فیصلہ کریں گے تو ظلم میں مبتلا ہو جائیں گے اور حق نہیں ملے گا۔ چنانچہ وہ موجود ہے، اس کو نہیں سمجھتے۔ اور اس کے بعد تیسری آیت میں فرما دیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو اللہ کے احکام کے خلاف فیصلے کریں وہ بڑے نافرمان ہیں۔ لیجیے حضرت، اللہ کے احکام کے خلاف فیصلہ کرنے والوں کو قرآن کریم نے 3 لفظ دیے، 3 لقب دیے۔ پہلا لقب تو ہے کافر کا، اور وہ ان لوگوں سے متعلق ہے ایمان والوں سے متعلق نہیں۔ دوسرا لقب ہے ظالم ہونے کا، اور تیسرا لقب ہے نافرمان ہونے کا۔ آپ ذرا غور کیجیے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے۔
اصل قانون کو اور حق و انصاف کو چھوڑ کر ہم جس طرف گئے، ہمیں اس سے کیا مل رہا ہے؟ بجز ظلم کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، بجز ناانصافی کے کچھ نہیں مل رہا، اور پھر دنیا میں اور ملک میں خونریزی، قتل و غارت گری، فساد، اور عام طریقے سے جانوں کا اور مالوں کا تحفظ نہیں، جبکہ اسلامی قانون، اللہ کا قانون ان سب چیزوں کا تحفظ دیتا ہے۔ تو دنیا کے اندر نقد یہ خرابی آ گئی کہ امن و امان رخصت ہو گیا، بدامنی پھیل گئی، خونریزی عام ہو گئی، ڈاکہ زنی چل پڑی، چوری اور چکاری کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اس کا خمیازہ ہے کہ اللہ کے احکام کے خلاف فیصلے کیے۔ ایک اور گناہ کا ذکر آیا ہے حدیث شریف میں، اسی حدیث میں، اس کو بھی عرض کر دوں اور آج اس بحث کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو قوم سود خوری میں مبتلا ہوگی، سن لیجیے، یہ روایت موطا امام مالک میں ہے کہ جو قوم سود خوری کو رواج دے گی تو اس کے اوپر یہ فرمایا آپ نے کہ ان میں کثرت سے موت واقع ہوگی۔ یہ دنیا کا عذاب ہے جو نقد ملتا ہے، کثرت سے موت واقع ہوگی اور ان میں فقر و احتیاج عام ہو جائے گا، فقر و فاقہ عام ہو جائے گا۔ موت کا کثرت سے واقع ہونا آپ دیکھ لیجئے کیسا ہے۔ کیا وہ حضرات جو یہاں پر بعد میں آئے، یعنی غیر منقسم ہندوستان میں وہ رہتے تھے، وہ ذرا یہ بتائیں کہ کیا اس وقت موت کی یہ کثرت تھی جو آئی؟ کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور ہزاروں لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ طوفان اگر آ گیا تو لاکھوں مر جاتے ہیں۔ آسمانی آفتوں سے اللہ محفوظ رکھے، اگر وہ نازل ہو گئی تو اور بہت زیادہ اموات ہو جاتی ہیں، بستیاں مسمار ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیجیے کہ خود انسان کے ہاتھوں سے کتنے مر رہے ہیں۔ موت کی شکل اس زمانے میں کیا ہے اور آج سے 50 سال پہلے کیا تھی؟ اس لیے کہ ملک بننے کے ساتھ ہی سود خوری کا رواج ہو گیا، اور ایسا رواج ہو گیا کہ اکثر بھائی ہمارے اس کے خلاف سوچ نہیں سکتے۔ پورا معاشرہ تقریباً جکڑا ہوا ہے سود کے اندر، جیسا کہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض نے تو یہاں تک کر لیا ہے کہ ان کو جو کچھ بھی رقم ملی ملازمت کے بعد انہوں نے اٹھا کے بینک میں جمع کر دی، اور جو کچھ اس کا سود مل رہا ہے وہ کھا رہے ہیں۔ حلال رقم کو انہوں نے بینک میں جمع کیا اور اس سے حرام کھاتے ہیں، اور یہ عام ہے اس زمانے میں۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ اس سود خوری کو رواج دے کر ہم نے دنیا میں کیا فائدہ حاصل کیا؟ موت کی کثرت ہو گئی اور فقر و حاجت، فقر و فاقہ عام ہو گیا، اس لیے کہ سود خوری کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔
کہ چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دولت منجمد اور مرتکز ہو جاتی ہے، غریب اور فقیر محروم رہتا ہے۔ اس لیے کہ بینکوں کی جو صورتحال ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ قوم کا سرمایہ جمع کیا جاتا ہے 10-10 روپے، 20-20 روپے، 100-100 روپے، جتنا بھی، اور یہ سرمایہ ہوتا ہے غریبوں کا، اور اس تمام سرمایہ کے جمع ہو جانے کے بعد چند سرمایہ دار اس پر قابل ہو جاتے ہیں۔ کیوں صاحب، وہ سرمایہ تو آپ نے جمع کیا، لیکن کیا وہاں سے کچھ لے سکتے ہیں؟ وہ چند لوگ اس کے اوپر قابض ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ جب دولت اور مال ایک جگہ جمع ہو جائے تو ملک میں فقر و فاقہ عام ہو جائے۔ اس لیے اسلامی معیشت کے اصول میں یہ ہے کہ دولت کی خوب گردش کرتے ہیں، خوب گردش میں رکھو دولت، جتنی زیادہ گردش کرے گی دولت اتنا فائدہ ہوگا، اور جتنا یہ منجمد ہو جائے گی اتنا ہی بیکار ہو جائے گی۔ آپ حضرات تو پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان باتوں کو، اور معیشت کے اصول کو آپ خود جانتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے دولت کو مرتکز اور منجمد کرنے کے خلاف قوانین نافذ کیے۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ دولت ایک شخص کے پاس میں جمع نہ ہو جائے، منجمد نہ ہو جائے، اور لازم کر دیا کہ 2.5% نکالتے رہو۔ کس کو دو؟ بینکوں کو نہیں، غریبوں کو دو۔ صدقہ فطر کیا چیز ہے؟ وہ بھی ایسا ہی ہے کہ مال نکالو۔ دوسرے صدقات، نفلی صدقات، واجب صدقات بہت ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قانون وراثت، یہ دولت کو گردش میں اور عام کرنے کے لیے اسلام نے یہ قوانین نافذ کی۔ بینکوں کا اور سود خوروں کا اصول یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت ہمارے پاس جمع ہو جائے، نتیجہ اس کا وہی ہوگا کہ غریب آدمی مخلوق الحال ہو جائے گا، فاقوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور ایک چند سرمایہ دار غریبوں کی دولت سے اور ان کے سرمایہ سے عیش کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ فقر و فاقہ عام ہو جائے گا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ میں نے تھوڑا سا سمجھا دیا، یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے اور اس وقت اس کی بحث بھی نہیں، صرف حدیث کی تشریح کے لیے میں نے سمجھایا۔ یہ تو ہے دنیا کے اندر اس قوم کے اوپر وبال جو سود خوری کو عام کرے، جیسا کہ آج ہمارا حال ہے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے، اپنی مدافعات کے لیے اور اپنی حربی طاقت کو بڑھانے کے لیے محتاج ہیں دوسروں کو۔ حتیٰ کہ اب یہاں تک کیفیت ہو گئی کہ اپنی خوراک کے لیے، اپنے گندم کے لیے اور دوسری ضرورت کی چیزوں کے لیے محتاج ہیں ہم کافروں، اور پوری قوم اس کے اندر مبتلا ہے۔ باوجود کہ اس قدر کثیر وسائل ہیں ملک کے پاس کہ شاید ہی کسی اور خطے میں اتنے ہوں، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجیے کیا صورتحال کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے معلوم نہیں کتنے کا مقروض ہوتا ہے۔ کیوں؟ سود خوری، مال ہوتے ہوئے محتاج، سرمایہ ہوتے ہوئے مخلص، دوسروں کے دست نگاہ، مارے مارے پھرتے ہیں کہ کہیں سے اور سود کی رقم مل جائے،
اس حقیقت کو نہیں دیکھتے جو قرآن کریم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس لعنت سے اپنے آپ کو آزاد کرنا نہیں چاہتے. یہ تو لعنت ہے. جیسا کہ میں نے اسی مسجد میں تفصیل سے بیان کیا تھا ان گناہوں کو جن پر لعنت وارد ہوئی ہے قرآن کریم میں اور احادیث میں، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں پر لعنت فرمائی. سود دینے والے پر بھی، سود کھانے والے پر بھی، سود لکھنے والے پر بھی، سود کی گواہی دینے والے پر بھی، ان پر لعنت فرمائی. اور جو حضور کی لعنت کے اندر آ جائے، اللہ تعالیٰ ہر مومن کو محفوظ رکھے. دنیا میں بھی وہ بے چین رہے گا، اسے سکون نہ ملے گا، اور آخرت کا حال اللہ جانے. یہ تو دنیا کا وبال ہے جو اس پر نازل ہوا. قبر میں پہنچے گا تو کیا ہوگا اور حشر میں پہنچے گا تو کیا ہوگا. ذرا تھوڑا سا نقشہ دیکھ لیجیے. ایک حدیث شریف مجھے یاد آ گئی جو مشکات میں، میں ذرا اسے تشریح اور تفصیل کے ساتھ عرض کروں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، اگر اللہ نے توفیق دی تو تفصیل سے یہ قصہ بھی عرض کر دوں گا موقع پر، اور صحیح حدیثوں سے عرض کروں گا، ہوائی باتیں نہیں ہیں. تو مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک کا جو راستہ تھا، اس راستے میں آپ کو بڑے عجائبات نظر آئے. عجائبات جن کا ذکر صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے. بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی، اور حضرت جبرائیل امین جو آپ کے ساتھ بحیثیت خادم جا رہے تھے، ان سے صورتحال دریافت. مثلا آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ لیٹے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کے سروں پر کھڑے ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں، پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں. جب سر کچل جاتا ہے پورے طریقے سے اور پتھر نیچے گرتا ہے تو پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، صحیح اور سالم ہو جاتے ہیں، پھر یہی عمل شروع ہو جاتا ہے. مسلسل پتھروں سے کچلا جا رہا ہے ان سروں کو، ادھر کچلا اور ادھر پتھر نیچے گرا، پھر وہ صحیح ہو گیا، پھر کچلنا شروع کر دیا. آپ کو دیکھ کر غم بھی ہوا اور حیرت بھی. پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، کیا قصہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں جن پر یہ عذاب ہو. بے نمازی سے مراد وہ ہے جو پابندی سے نماز نہ پڑھے. گنڈے دار پڑھنے والا بھی بے نمازی اور نہ پڑھنے والا بھی بے نمازی، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد نقد عذاب تو یہ ہوگا. اللہ محفوظ رکھے ہمیں کہ مرتے ہی اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا کہ بے نمازیوں کے سر کچلے جائیں گے. چیخ رہے ہوں گے لیکن کوئی سنوائی نہ ہوگی. اب بتائیے قیامت تک یہ عذاب چل رہا ہے. ذرا ہمیں فکر کرنا چاہیے اس کی. کیا ہم اس دنیا میں یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اور کیا یہ منظر ہم دیکھنا گوارا کر لیں گے کہ ہمارے سامنے ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہمارے بیٹے کا سر کچلا جائے؟ برداشت کر لیں گے؟ آپ ذرا بتائیے، خود جواب دیجیے.
ظاہر ہے کہ یہ ہر شخص یہی کہے گا کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، باپ ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ صحیح حدیث کے اندر یہ سزا ہے جو عالم برزخ کی سزا ہے۔ کیوں اس کو برداشت کر رہے ہیں ہم لوگ، اور کیوں خود اپنے آپ اور اپنے متعلقین کو اس عذاب سے نجات دینے کی فکر نہیں کرتے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں۔ یقین رکھیے، اگر باپ یا شوہر اپنے گھر والوں سے یہ عذاب بتا دے، ان کے سامنے یہ عذاب ذکر کر دے اور کہے کہ بھائی دیکھو میں بری ہوں، اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو پھر یہ عذاب ہوگا، اور بار بار اس کو بتاتا رہے، ہر نماز کے وقت کم سے کم بتا دے۔ مسلمان ہے، بہرحال ہمارے بیوی بچے مسلمان ہیں، ان کے دل پر اثر ہو اور وہ نماز کے پابند بن جائیں گے۔ یہ تو میرا مقصود نہیں تھا، یاد آ گیا تو میں نے عرض کر دیا۔ آپ آگے بڑھیں، جہاں اور مناظر کا مشاہدہ آپ نے فرمایا وہاں یہ منظر بھی دیکھو کہ بہت سے لوگ کھڑے ہوئے، جسم تو ان کے اتنے ہی ہیں کہ جیسے ہمارے اور آپ کے، لیکن پیٹ ان کے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جیسے انسانوں کے رہنے کا گھر، توندیں نکلی ہوئی ہیں اتنی زیادہ، پیٹ بڑے ہوئے ہیں اتنے زیادہ۔ اول تو یہ خود تکلیف دے کہ جسم تو ہے چھوٹا لیکن پیٹ دیکھو تو وہ بنا ہوا ہے نقارہ، گھر کی طرح بنا ہوا ہے۔ ہمارا دنیا کا جسم تو اسے برداشت کر نہیں سکتا، اب گر جائے گا۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ ان پیٹوں کے اندر، ان کے پیٹوں کے اندر سانپ ہیں جو باہر سے نظر آ رہے۔ ظاہر بات ہے کہ سانپ تو موذی جانور ہے، جس چیز کو بھی دیکھتا ہے کاٹ لیتا ہے، جس پر بھی وہ کارگر ہو جائے وار کر لیتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ سانپ اندر ڈس رہے ہوں اور کاٹ رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوئی یہ منظر دیکھ کر اور پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اس قدر شدید عذاب کا معاملہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ دیکھو حضرت، آپ کی امت کے، پہلی امتوں کے نہیں، آپ کی امت کے، آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ کس عذاب میں مبتلا ہوئے؟ عالم برزخ میں کیا عذاب ان کو ملا؟ دنیا کے اندر تو وہ وبال جو میں نے ابھی عرض کیا، اس کے علاوہ دنیا کے اندر وہ بڑی ہی بے کسی کی زندگی آخر میں گزارتے ہیں، بے کسی کی زندگی۔ بہت سو کے انجام آپ کے سامنے بھی ہوں گے، جنہوں نے سود خوری کو رواج دیا اور سود خوری پر ہی ان کی زندگی گزری تو ان کا انجام بہت برا ہوا۔ کیا ملا حضرت؟ چند سال کے لیے تھوڑی سی عیش و عشرت کے علاوہ اور کیا ملا؟ دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ مل گیا، سامنے آ گیا کہ پیٹ ایک دم بڑھ گئے اور پھول گئے ایسے کہ جیسے کسی کا گھر رہنے کا مکان، اور اس کے اندر بھی سانپ بچھو بھرے ہوئے۔ یہ قبر کا اور برزخ کا تھا، اور آخرت میں کیا ہوگا تھوڑا سا نقشہ اس کا بھی سن لیجیے۔
قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے، صاف صاف سزا بیان نہیں کی۔ وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے باغیوں میں اس کا نام لکھا جائے گا، باغیوں میں۔ اور باغی بھی کون سا کہ جو مسلح ہو کر مقابلہ کرے، اس میں نام جائے گا۔ اور ایسا باغی کہ جو اللہ رب العزت سے اور اس کے رسول سے مسلح ہو کر بغاوت کرے اور ان کے خلاف حملہ کرے، اس کا کیا انجام ہوگا آخرت میں بتا دیں۔ قرآن کریم نے اسی کو بتا دیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم یہ کام نہیں چھوڑو گے سود خوری کا، تو ہماری طرف سے اور ہمارے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور یہ کافروں کو خطاب نہیں ہے، ایمان والوں سے متعلق۔ یہ نہ سمجھیں آپ کہ کافروں سے، یہ ایمان والوں سے متعلق، کیونکہ اس سے پہلے آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کون ہے یہ؟ اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور سود کا کاروبار چھوڑ دو۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ چھوڑو گے سود کے معاملے کو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے واسطے جنگ کا اعلان جنگ ہے۔ ہمیں تو حضرت مبتلا کر دیا شیطانوں نے اور شیطان کے چیلوں نے، اللہ اور رسول کے مقابلے پر کھڑا کر دیا۔ اللہ اور رسول کا جو مقابلہ کرے اس کا انجام دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ باغی، اور ایسا باغی کہ جو مسلح دہشت گردی کرے، دنیا کے ہر قانون میں اس کی سزا قتل، موت، عبرتناک موت، پوری دنیا کے قانون۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو چھوڑ دے گا؟ بالخصوص اس حالت میں کہ جب وہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے، سود خوری میرا حق ہے، اس کو تو میں حاصل کروں گا، تو کیا اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے۔ دنیا میں دیکھیے کیا وبال آیا، آخرت میں دیکھیے کیا ہوگا۔ ہاں ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی جو بخاری میں انہی سے متعلق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات یہ منظر دیکھا، بڑے مناظر دیکھے خواب میں، اور اس وقت بھی آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل اور میکائیل تھے خواب کے ہی اندر۔ تو آپ نے یہ منظر دیکھا، ایک کہ نہر ہے، ایک دریا ہے خون کا، جس میں خون بہ رہا ہے، جیسے دریاؤں کے اندر پانی بہتا ہے اس کے اندر خون بہ رہا ہے، اور ایک آدمی ہے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس بہت سے پتھر ہیں، ایک شخص اس میں تیر رہا ہے۔ جب وہ کنارے کی طرف آتا ہے تو کنارے پر بیٹھا ہوا آدمی اس کے پتھر مارتا ہے، پتھر مارتا ہے اور وہ اپنا منہ کھول دیتا ہے، وہ پتھر اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، پھر واپس جاتا ہے، پھر آتا ہے تو پھر یہی عمل ہوتا ہے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا، پوچھا ان دونوں فرشتوں سے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود خور ہے جو تیر رہا ہے پانی میں، جو تیر رہا ہے خون کی نہر میں، جو تیر رہا ہے، یہ سود خور ہے۔ اس سے معلوم ہوا حضرت نبیوں کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے، اور اس میں ذرا سا بھی شائبہ جھوٹ کا نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خون چوس رہے ہیں یہ سود خور،
قوم کا اور غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، جو وہاں پر خون کے دریا کی شکل میں دیکھا، اور جو مال یہ کھا رہے ہیں سود کا کوئی بھی ہو، وہ ایسا ہے کہ جیسے جہنم کے پتھر پیٹ میں جا رہے ہیں، وہ مارتا ہے پتھر پیٹ میں جاتا ہے۔ کیا یہ اچھی حالت ہے؟ آپ بتائیے۔ اور یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارا صرف اتنا کہہ دینا کافی نہ ہوگا کہ ہم مجبور ہیں، ہم حکومت کے قانون سے مجبور ہیں، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس قانون کے خلاف کچھ آواز بلند کی؟ حکومت تو اندھی تھی، وہ تو قرآن اور حدیث سے واسطہ ہی نہیں رکھتی، تم تو مسلمان تھے، تم تو امتی تھے، کبھی اس کے خلاف کوئی آواز، مؤثر آواز بلند کی؟ سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے آپ؟ دوسرے اس لیے کہ قوم کی خواہش کے خلاف دنیا میں کوئی حکومت قانون نہ بنا سکتی ہے نہ چلا سکتی ہے، قوم کی خواہش کے خلاف نہ چلا سکتی ہے نہ بنا سکتی ہے، مجبور ہے۔ آپ نے خواہش کیوں نہیں ظاہر کی؟ اکثریت ورنہ کم سے کم آدھی آبادی ہمارے ملک کی ایسی ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے، خواہش ہے اور کوشش ہے کہ سود برابر جاری رہے۔ اس لیے یہ نہ سوچیے، کیونکہ وہاں پر سوال ہو جائے، اس طرف توجہ کیجیے۔ پھر یہ کہ سودی معاملہ اور سود خوری حکومت نے لازم تو نہیں کی، قانون جہاں پر ہے وہ تو اس کا مسئلہ تو الگ ہوگا، ویسے لازم نہیں کی کہ ہر شخص یہ سود خوری کرے۔ کیوں نہیں بچایا آپ نے آپ کو اس سے؟ صرف اس لیے نہیں بچایا کہ سود خوری سے ذرا پیسے زیادہ مل جائیں گے، حالانکہ قرآن کریم نے فرما دیا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ تو سود کو مٹا کر چھوڑے گا، یعنی سود کی برکت ختم ہو جائے گی۔ سودی مال میں ایک ذرا سی برکت نہیں ہوتی۔ اپنے ملک کا حشر ہم دیکھ رہے ہیں، ذرا سی برکت سودی مال میں نہیں ہوتی، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہی نہیں۔ سود کھانے والے عام طور پر موذی قسم کے لا علاج قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی کینسر میں مبتلا ہوا، کوئی فالج میں مبتلا ہوا، کوئی دل کی بیماری میں مبتلا ہوا، کوئی اعضائے رئیسہ کی کسی اور بیماری میں مبتلا ہوا، کوئی طویل بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، کوئی راشے میں مبتلا ہو گیا۔ آپ دیکھ جائیے اور جائزہ لیتے رہیے، وہ مال جو انہوں نے سود کے ذریعے جمع کیا اور اس کو کھاتے رہے، وہ سب اس کے اندر جاتا ہے، سب اس کے اندر جاتا ہے۔ کیا فائدہ پہنچا؟ کیا برکت حاصل ہوئی اس مال سے؟ اللہ نے تو اس کی برکت کو مٹا دیا، بخلاف اس آدمی کے کہ جو سود خوری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اس کی زندگی اور اس کی صحت و تندرستی دیکھ لیجیے کیسی ہوتی ہے اور انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے مال میں برکت ہے۔ یقین رکھیے کہ برکت تعداد کے اندر نہیں کہ زیادہ 99 ہیں، 100 ہو گئے، 200 ہو گئے، 500 ہو گئے، اس میں برکت نہیں، وہ تو تعداد کی زیادتی ہے۔ برکت کیفیت میں ہوتی ہے کہ اس نے کتنا کام دیا، اس مال سے ہمیں کتنا فائدہ حاصل ہوا، چاہے وہ مال عدد اور تعداد کے اندر کم ہو، لیکن فائدہ کتنا حاصل ہو، برکت اس میں ہو۔ بہرحال
یہ حدیث جو میں نے سود خوری کے بارے میں عرض کی، اس کا منظر ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک پر پورے طریقے سے یہ عذاب مسلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ ایک اور بات ذکر کر کے پھر میں ختم کرتا ہوں۔ اسی حدیث کے اندر آیا کہ جو لوگ معاہدوں کی خلاف ورزی کریں گے، یعنی اور وعدہ خلافی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمنوں کا رعب ڈال دے گا، دشمن سے ڈرنے لگے۔ یہ بھی امت کے بارے میں ہے، کافروں کے بارے میں نہیں ہے۔ معاہدوں کی خلاف ورزی اور وعدوں کا خلاف کرنا، اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ دنیا میں کیا عذاب آئے گا کہ دشمن کا خوف دلوں کے اندر بیٹھ جائے گا۔ ذرا ہم انصاف کے ساتھ جائزہ لیں اپنا اور اپنی قوم کا، انصاف کے ساتھ جائزہ کہ آج سے 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے اس قوم کا کیا حال تھا کہ ہمارے دشمنوں کی نیندیں حرام تھی، ان کے دلوں میں ہمارا خوف تھا، اور آج کیا حال ہے کہ ہماری نیند حرام ہو رہی، ادھر سے دشمن نہ آ جائے، ادھر سے دشمن نہ آ جائے، ادھر سے حملہ نہ کر دے، ادھر سے حملہ نہ کر دے۔ خوف ہے دشمن کا جو دل میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو قوم مرعوب ہو جاتی ہے اپنے دشمن سے، نہ وہ مقابلہ کر سکتی ہے، اور اگر مقابلہ کرے تو فتح نہیں پا سکتی، ناکام ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ حوصلے سے لڑی جاتی ہے، وہ کثرت تعداد سے نہیں لڑی جاتی، وہ حوصلے اور ہمت سے لڑی جاتی ہے۔ معاہدوں کی خلاف ورزی کر کے ہم نے اپنے حوصلوں کو ختم کر دیا، کیسے لڑیں گے؟ کیسے دشمن پر قابو پائیں گے؟ بلکہ اب تو یہ خوف دل میں آئے گا کہ ہم دشمن سے کم ہیں تعداد میں، ساز و سامان میں کم ہیں، اور دوسرے وسائل کے اندر ہم کم ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ دل میں آئے گا، جیسا کہ آج ہمارا حال۔ ذرا سوچیے حضرت کہ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی کر کے ہمیں دنیا میں کیا مل رہا ہے بجز ان وبالوں کے اور ان عذابوں کے جو میں نے ابھی بیان کر دی۔ اور بھی چند گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے عذاب دنیا میں نازل ہونے کا بیان فرمایا ہے، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے میں اسے یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ آج بہت سی پرچیاں ہیں، ان سب کو اگر میں پڑھوں گا تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، بس اس کے اندر بیماروں کے لیے شفا کی درخواست ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ عبد الکریم صاحب کو کچھ غنڈوں نے اغوا کر لیا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، بغیر کسی نقصان کے ان سے آزادی عطا فرمائیں۔ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ میرے والد کا پٹے کا آپریشن ہوگا، اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ اور ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے۔